لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلوات اللہ علی محمد وآلہ. قرآن مجید کا یہ سورہ، جسے سورہ کافرون کے نام سے جانتے ہیں، کل اس پہ تھوڑا سا گفتگو ہوئی. ہم بھی آپ تمام برادران و خواہران کو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات سوزناک پر، ایک دردناک وفات جس کا غم ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری زندگی رہا، اس کی تسلیت پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی راہ پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تھوڑا سا مختصر سی گفتگو کرتے ہیں اس سورہ کے بارے میں جو کل ہو رہی تھی، چند مطالب اس کے البتہ ظاہر کی اشارتاً، اور اس کے بعد چند روایات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی جو اہم ہیں اور آپ کی زندگی کے ایک دو پہلو. تو پہلے اس سورہ کے بارے میں، سورہ کافرون جو آپ نے کل سنا ہے، ترجمہ بھی پیش ہو چکا ہے. کافرین کو خطاب ہو کے یہاں پہ بات صرف جو ہے دو ہی بات کی گئی ہے. پورے سورہ میں دو ہی بات ہے اور دو بات بہت اہم ہے. بلکہ یہ کہیں کہ ایک بات کو دو حصے میں کریں تو تین بات ہو جائے کہ نہ میں تمہاری بندگی، نہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی بندگی کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. اب یہ دو بات ہوئی یا ایک بات ہوئی؟ اسے آپ اپنے حساب سے دو یا ایک سمجھ لیں، لیکن اہم مسئلہ ہے بہت. اور اس کے بعد ایک بات اور بیان کی گئی، وہ یہ کہ پھر اگر تم سمجھنے کو تیار ہو، اگر لاجک ہے، اگر سمجھتے ہو، اگر بات کرتے ہو، اگر دلیل و استدلال و آرگومنٹ ممکن ہے، اگر دل کھلے ہوئے ہیں، اگر دل کا دروازہ حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو لکم دینکم ولی دین. یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ ابتدائی منزل میں یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. یہ بالکل آخری منزل ہے جب ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، ہے نا، آخری مرحلے میں. آج چند مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس آیت، اس سورہ کے سلسلے میں. البتہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ سورہ جو ہے لکھا ہوتا ہے، معلوم ہے، یاد بھی ہے، زیادہ تر لوگ یاد کرتے ہیں اور زیادہ یاد رکھیں بھی. یہ 4 قل سے شروع ہونے والے سورے یہ بہت ہی اہم سورے ہیں، سبھی سورے بہت ہی اہم ہیں اور ان کو پڑھے بھی. عام طور سے انسان مشکلات سے اور جادو سے اور نہیں معلوم اور دیگر پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ آخری والے 2 سورے تو پڑھ لیتا ہے جو سمجھتے ہیں. جو لوگ نہیں سمجھتے وہ بھی اسے بھی نہیں پڑھتے، وہ چلے جاتے ہیں دھوکے بازوں کے پاس، باباؤں کے پاس اور ملاؤں کے پاس تعویذ لکھوانے. جو قرآن کا تعویذ موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا تعویذ چھوڑ کر مولوی کے تعویذ لینے جاتے ہیں.
یہ انسانوں کی عقل کی بات ہے نا. یہ بہت ہی خوبصورت تعویذ جس میں تعویذ کا لفظ استعمال ہوا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ہے نا. یہ قرآنی تعویذ، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی تعویذ کہ جو ہر طرح کے شر، صرف جادو وغیرہ نہیں، ہر طرح کا خلقت میں جتنا بھی شر ممکن ہے سب سے نجات دینے کے لیے، ہے نا. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جتنے بھی خلقت میں شر ہیں ان سب سے نجات دینے کے لیے یہ ایک مسئلہ، یہ ایک چیز اہم ہے. البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوں، بعض لوگوں نے شیطان کی قدرت پر بڑا یقین رکھا ہوا ہے تو پھر مدد بھی وہیں لینے جاتے ہیں. صحیح ہے، ایسے نہیں کہہ رہے ہیں. ابھی تو پورا فرقہ شیطان پرستوں کا پورا فرقہ ہے جس کی بنیاد یورپ میں ہے، لیکن باقاعدہ پوری دنیا میں وہ پھیل رہے ہیں. بہت تیزی سے ان کا پرچار ہو رہا ہے اور بڑی تیزی میں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. چونکہ شیطان کے پیچھے جو جاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بڑے مزے ہیں. شیطان بہت مزے کراتا ہے. اگر کوئی شیطان کو خدا مان لے، اب یہ اس لیے نہیں کہنا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی دھوکہ کھا جائے کہ چلو پھر مزے کرتے ہیں دنیا میں. اور جتنے الہی راستے ہیں وہ ہمیشہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی بلندی تک پہنچنے کے لیے سختیوں سے ہی انسان گزر سکتا ہے. آسانیوں سے اور مزے سے کہیں انسان کسی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. تو شیطان ہمیشہ مزے کے آسان راستے دیتا ہے انسان کو. اسی لیے شیطانی راستے پہ چلنے والے لوگ بھی اب باقاعدہ فرقے کے طور پر شیطان کو اپنا خدا مان کے کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن عملی طور پر بہت بڑی تعداد ہے جو شیطان ہی کو خدا مانے بیٹھے ہوئے ہیں. حتیٰ ماہ رمضان میں بھی شیطان کی خدائی کا انکار نہیں کر پاتے بعض لوگ. ابھی آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کو تو پہلے بتا دیا کہ لڑتے ہیں ماشاءاللہ، جنگ کرتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں، شیطان کے پاورفل ہونے کے باوجود بھی جیتتے بھی ہیں. تو یہ جن کو عادت ہو چکی ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون میں، انہی میں سے جو ہے، انہی قل میں سے 2 قل جو میں نے بتایا، سب سے زیادہ جو اہم قل ہے وہ قل هو اللہ احد ہے. تھوڑا بہت اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا 2 دن کی گفتگو میں. اور یہ قل یا ایھا الکافرون یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ جہاں پر انسان اپنے حق اسٹینڈ کو پوری طرح سے واضح کرتا ہے اور باطل کے اسٹینڈ کو بھی پوری طرح سے واضح کر کے دونوں کو سمجھ کے ساری کوشش کر کے بالکل جدائی بیان کر دیتا ہے کہ بھئی یہ حق اور باطل یہ ملنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی یہ سوچ کر چلے کہ حق و باطل ملا کے مکس کر کے کبھی کبھی حق کبھی کبھی باطل، حق لوگ سامنے زیادہ ہوں تو زیادہ حق باتیں بیان کر دی جائیں، اس پہ تھوڑا سا باطل مکس کر دیا جائے، اور سننے والا مجمع باطل لوگ زیادہ ہو خدا نخواستہ تو باطل باتیں زیادہ بیان کی جائیں، اس میں تھوڑا سا حق بھی مکس کر دیا جائے. کہ یہ سب راستہ بالکل حق اور باطل کبھی مل کے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، یہ بہت اس سورہ کا بہت ہی واضح جو پیغام ہے، اور بھی پیغامات ہیں بعض کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن جو بہت ہی کلیئر اور بہت ہی واضح پیغام ہے اس سورہ کا وہ یہ کہ حق اور باطل کی جدائی بالکل واضح ہے. شرک اور توحید یہ مل کر نہیں چل سکتے. اب آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مولانا جو ہے وہ ملنے سے دور کر رہے ہیں. نہیں، ملنے سے ہم دور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ نے تو ساری کوشش کی، اور یہ اسی لیے کل تاکید کی کہ پوری کوشش کرنے کے بعد کوشش ایسی نہ ہو کہ انسان کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے. جیسے جہاں پہ کل بات ختم ہوئی تھی کہ وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن بہت سارے خدا انہوں نے بنا رکھے تھے. بہانہ ان کا کیا تھا؟ دیکھیں بہانہ کتنا اچھا لے کے آئے تھے. ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہم جیسے معمولی لوگ بھلا اللہ کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں. اب اس بہانے پہ یہ بہانہ کوئی لینا نہ چاہے کہ ہاں واقعاً بہانہ تو اچھا لگ رہا ہے. ہم تو بڑے معمولی لوگ ہیں، ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں، ہم لوگ تو بڑے گھٹیا لوگ ہیں،
اور اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے، چونکہ یہ انہی کی بات ہے، مشرکین مکہ کی بات ہے. یہ وہ لوگ، ان لوگوں کی لاجک تھی کہ ہم جیسے معمولی لوگ چونکہ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے تو چلو اللہ کا کچھ وہ بناتے ہیں، اللہ کے اوتار بناتے ہیں، اللہ کے کچھ جھوٹے اپنے جیسے خدا بناتے ہیں جن کی ہم بندگی کر لیں. تو یہ لاجک ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کہ جنہوں نے اللہ سے رابطہ ہی کبھی نہیں پیدا کیا ہے، جو اس لذت کو محسوس نہیں کرتے، جو اس کی پکار کو نہیں سنتے، جو یہ کہہ رہا ہو کہ اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری رگِ گردن سے قریب ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اور تیرے قلب کے درمیان میں حائل ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے والا جب مر رہا ہوتا ہے تو تم سمجھتے ہو تم اس کے قریب ہو، لیکن میں اس سے زیادہ اس سے قریب، تم سے زیادہ اس سے قریب ہوں. یہ سب آیتیں ہیں قرآن کی. میں اتنا زیادہ نزدیک ہوں. جس نے یہ مطلب سمجھا ہوا ہے وہ کبھی یہ بہانہ ڈھونڈ کر نہیں لائے گا کہ اللہ کی بندگی تو ہو ہی نہیں سکتی. مجھے بعض وقت یہاں یہی ہندوستان میں ابھی جلدی بھی ایسا ہوا تھا، ایسے سفر کرتے ہوئے یہ جو اولا اوبیر والے ہوتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور، کوئی خاص تہوار تھا ایسے ہی، تو پوچھا ہم نے تم لوگ کیا کرتے، اور بھی لوگوں سے پڑھتا پوچھا. ایک بار ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک ایسے بہت ہی بزرگ کیا کہا جائے رہنما تھے، اتنے بزرگ تھے اب کہ ٹرین چلنے کے آخری وقت تک، ٹرین حرکت کرنے تک بھی لوگ جو ہے چارباغ کے اسٹیشن پہ آ رہے تھے ان کے پیر چھونے کے لیے. فرسٹ کلاس ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے پہ، یار اچھی ٹرین ہے اے سی سپر فاسٹ لکھنؤ دلی کی، اس کے فرسٹ کلاس ڈبے پہ سوار تھے اور مجبوراً مجھے بھی سوار ہونا پڑا تھا کیونکہ مجھے مجبوراً جانا ہی تھا اسی ایک دن ٹکٹ لے کے، اور کوئی اور ٹکٹ نہیں تھا، کوئی ٹکٹ فراہم نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ہم کو بھی ٹکٹ لینا پڑا تھا. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آخری لمحے تک لوگ آگے پیر چھو رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں ان کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ بھائی یہ انسان تو کوئی بہت ہی بڑے لیول کا آدمی ہوگا. تو رات تو خیر گزر گئی، رات میں ٹرین 11:30 بجے چلتی ہے، اور دوسرے دن جو ہے بہت زیادہ بارش ہوئی، اور اسی دن جو ہے یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا انتقال ہوا تھا. بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، ٹرین بہت لیٹ، اس لیے مجھے یاد اچھی طرح سے. کتنے سال کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. تو صبح بہت جلدی ٹرین پہنچنے والی تھی لیکن کئی گھنٹے سے ٹرین لیٹ ہو گئی. تو پھر سب اٹھ گئے، تو میں تو صبح ہی پہلے دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں کچھ پوجا پاٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. چونکہ ہمارے اپنے گاؤں میں ایک تھے بزرگ، وہ بالکل صبح میں اٹھ کر 1-2 لوٹے پانی سے نہا بھی لیتے تھے، ٹھنڈک ونڈک سب میں 2-3 لوٹے پانی سے نہاتے تھے، زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا تھا نہانے کے لیے. آدھا کپڑا بھیگتا تھا، آدھا کپڑا نہیں بھیگتا تھا، آدھا جسم بھیگتا تھا اور آدھا جسم بھی نہیں بھیگتا تھا، لیکن نہا لیتے تھے. خیر پابند تھے اس کے. اور ہم ٹرینوں کے سفر میں دیکھا بعض لوگوں کو کہ بیچارے 4 بج گیا ہے ابھی کچھ کھا نہیں رہے، کچھ پی کا کیوں نہیں کھا رہے ہو، کہا نہا نہیں پائے. تو نہانا وہانا اچھی چیز ہے لیکن 2-3 لوٹے سے نہانا وہ کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. خالی رسم ادا کرنا، جیسے ہم لوگ بھی بہت ساری رسموں کے پیچھے پڑے رہتے، نہیں رسم تو ادا ہی ہونا ہے، تو یہ ہر جگہ مشکل ہے. پھر بعض لوگ یہ میں وہ نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں. بعض لوگ بیچارے اتنا بے چین ہوتے ہیں، دیکھا ایک صاحب بہت بے چین تھے، اسٹیشن پہ کودے جا کے دیکھے جو ٹرین سے پانی بھرا جاتا ہے پائپ میں، اس میں کوئی کھلا مل جائے تو اس میں تھوڑا سا نہا لیں، تو وہ بھی نہیں ملا. مایوس ہو کے واپس آئے، پھر آ کے بڑے گندے سے واش روم میں جا کے بھی، وہی جو ٹرین کا واش روم ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں، البتہ سارے ملک میں ایسی بات نہیں ہوتی، دوسرے ملک کے لوگ بھی کبھی کبھی سنتے ہیں دوسرے ملکوں میں واش روم وغیرہ ٹرین کے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کافی گندے، اچھے خاصے گندے ہو جاتے ہیں. تو جا کے اسی واش روم میں نہا کے آ گئے، اب کھانا کھانے کے لائق ہو گئے تھے، ہے نا. تو صبح میں انتظار کر رہا تھا کہ اٹھیں گے، تھوڑا بہت کچھ پوجا پاٹ کریں گے، کچھ عبادت کریں گے، اتنا لوگوں نے ان کا احترام کیا ہوا ہے، لیکن سوتے رہے آرام سے. اچھا ٹرین لیٹ ہو گئی تو اور اچھے سے سوتے رہے. تو مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ بھئی ہمارے یہاں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں. بتا رہا ہوں، یہ میں کسی ایک دھرم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ایک صاحب دوسرے ملک کے تھے، انہیں معتبر آدمی نے مجھے بتایا، غیر معتبر کی بات ہم نہیں کرتے، کوشش ہی ہوتی کسی غیر معتبر آدمی کی سنی ہوئی بات بھی نہ کریں. انہوں نے بتایا کہ ہم نے سنا کہ وہ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھاتا لیکن وضو نہیں کرتا ہے، مشہور ہے، لیکن پھر بھی جو ہے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ایک مرتبہ جا کے اہل سنت
عالم تھے، البتہ اہل سنت کے کہ آپ لوگ خوش نہ ہو گے اہل سنت میں ہوں گے. ابھی میں ایک شیعہ کی بتاتا ہوں. جی ہاں. تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سچ میں جو ہے وضو نہیں کرتے اسی نماز پڑھاتے ہیں؟ کہا ہاں، جیسے دوسرے لوگ پروفیشن ان کا ہے کام کرنا دکان پہ، یہاں کوئی وضو کر کے جاتے ہیں، میرا بھی پروفیشن ہے نماز پڑھانا. میں اللہ کو مانتا ہی نہیں. اللہ اکبر. سچ میں صحیح بات ہے. کہا میں پروفیشنل طور پہ نماز پڑھاتا ہوں. تو نماز پڑھانے کے لیے ہمیں، جب ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم جو ہے تنخواہ کے لیے نماز پڑھاتے ہیں، تو وضو کرنا ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو نہیں کرتے. اللہ اکبر. جی ہاں، جو دین کو پروفیشن بنائے ہے، بالکل پوری نیت ہی پروفیشن کی ہو، تو یہاں تک بھی بات پہنچتی ہے. اور ابھی چند مہینے پہلے مجھے کسی برادر نے بتایا، میں شہر کا نام نہیں لوں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کہیں پہ نہ جائے، چونکہ کہیں ذہن پہنچانا یہ مقصد نہیں ہے، اصل مشکل ہے کہ عشرہ پڑھنے کے لیے بلایا ایک ایسا انسان جو ایک بہت بڑے شہر کی بہت بڑی مسجد میں پیشمامی بھی کرتا رہا ہے، لیکن اس انسان نے بتایا کہ میرے گھر پہ ٹھہرا ہوا تو میں نے نہیں دیکھا اس کو نماز پڑھتے ہوئے 10 دن تک. اور خطابت بڑی زوردار کی، بہت زوردار خطابت کی ہے. چونکہ خطابت اتنی زیادہ کرنی تھی، کئی جگہ لوگ بلا رہے تھے، وہاں بھی جانا مجلس پڑھنے، وہاں بھی جانا مجلس پڑھنے، تو وہ بیچارے اتنا زیادہ تھک جاتے تھے کہ ان کو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. اللہ اکبر. یہ آپ لوگ ہنس رہے ہیں لیکن یہ واقعاً بہت دردناک ہے. ایسے لوگ اگر آ کر ممبر پر دین بیان کریں گے تو کیا قوم کی حالت کیا ہوگی؟ یہ اسی کی زبان سے سنا ہے جس کے گھر میں ٹھہرے، بلکہ اس نے کہا بھی. میرے اپنے گھر میں یہ مسئلہ پیش ہو گیا کہ میرے والد نے ایک اسی انڈیا لکھنؤ کے بہت مشہور بہت بڑے خطیب کو، ابھی ہے یعنی آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے، جو بیچارے گزر چکے ان کی طرف نہیں جائے، ہیں باقاعدہ طور پہ اور خوب اخباریت وغیرہ کے پرچار بھی کر رہے ہیں. وہ ان کو بڑی مشکل سے جگایا. میں وہاں پہ موجود تھا، میرا تھوڑا بچپنا تھا تو میں تو نہیں جگا سکتا تھا، نوجوان تھا میں. تو میرے والد نے صبح میں بڑی مشکل سے جگایا، اور کئی لوگ ساتھ ہوتے سب اٹھ کے نماز پڑھ لے رہے ہیں، وہ کسی طرح اٹھنے کو تیار نہیں تھے، چونکہ تھوڑا سا لیٹ سوئے تھے، مثلا تقریباً 12 کے آس پاس، 12 بجے کے آس پاس سوئے تھے. تو سب اٹھ کر نماز پڑھانے کے لیے میرے والد نے ان کو بار بار جگایا، تب اٹھ کے نماز پڑھنے گئے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور قوم کی مشکل یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا تفریح کرنے کے لیے ایسے ہی لوگوں سے آ کر دین کی باتیں سننا چاہتی ہے. ایسے لوگ اگر آ کر امیر المومنین کی باتیں کریں گے، اگر حسین ابن علی کی باتیں کریں گے، اگر تلواروں کے درمیان میں نماز پڑھنے والوں کی باتیں کریں گے، تو کون سی باتیں کریں گے، کیسی باتیں کریں گے؟ یہ مشکل ہے. تو خیر میں کہاں دور چلا گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو چلو نماز نہیں پڑھی، بوڑھے ہیں تھک گئے ہوں گے، نہیں پڑھی ہے تو کچھ پوچھیں. تو بعد میں پوچھنے لگا ان سے، تھوڑا سوال کرنے لگے، بھی آپ یہ مجھے بتائیں کہ بھگوان اور ایشور میں فرق کیا ہے؟ میں خود واقعی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے. کہا نہیں سب ایک ہی ہے. تو ہم نے کہا تو یہ تو ایسا تو نہیں، بھگوان بہت سارے ایسے ہیں کہ جو راجا تھے، راجا کے بیٹے تھے، آج بھی بہت سارے، تو وہ ان کو آپ بھگوان مان لیے، ایشور تو وہ نہیں ہے. کہا نہیں سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں، الگ الگ طریقے سے. پھر میں نے سمجھا کہ نہیں یہ تو بیچارے بالکل خالی ہیں، اوپر سے وہ کافی موٹے تھے، صحت کافی اچھی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ بالکل اندر سے خالی ہیں، ان سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر تک ٹاٹا واٹا ہوتا رہا، خدا حافظی بھی کر لی، لیکن فائدہ نہیں ہوا. لیکن میں نے پوچھا کہ مرتے سے اوبر چلانے والے، رکشے والے سے، بھائی تم سے لوگ یہ کرتے ہو، دیکھیے بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ توجہ کریں کہ ہر تہوار مناتے ہو، دیر دیر تک کافی مناتے ہو، اور یہ انہی کی بات نہیں، اپنوں بھی سب اپنے اوپر بھی لے کے آتے رہیں، یہ کیونکہ کسی ایک دھرم قوم کی بات نہ ہو جائے. یہ مشکل ہے، پوری انسانیت کی مشکل ہے، پوری بشریت کی مشکل ہے. تم اتنا ہر بھگوان کے لیے، ہر بھگوان کو اتنا یاد کرتے ہو، ایشور کے لیے کب تم کیا کرتے ہو؟ یہ ایک سوال ہے میرا اسی مائک کے ذریعے سے، جو ہے تمام اپنے ہندو بھائیوں سے بھی سوال ہے کہ جس کے لیے کہتے ہو اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. وہی مثلا جن کو راجا مانتے ہو، جن کو فلاں مانتے ہو، راجکمار مانتے ہو، جن کو بعد میں بھگوان مانتے ہو، وہ تو کبھی پیدا ہوئے نا، تو پیدا کرنے والا تو کوئی ایک ہے. جیسے کل میں نے آپ کے سامنے کتنی آیتیں پیش کی جو مکہ کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ پانی کس نے نازل کیا؟
وہ کہتے تھے اللہ نے. من خلق السماوات والارض، کیا کہتے تھے؟ لیقولن اللہ. من سخر الشمس والقمر، کس نے سورج و چاند کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ کہتے تھے اللہ. من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کس نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ کہتے تھے. کون کہتے تھے؟ یہ مکے کے لوگ کہتے تھے. یہ ہمارے ملک کے لوگ بھی کہتے ہیں. ہمارے ملک میں اکثر لوگوں سے جا کے پوچھو تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مثلا شری کرشن نے یا رام جی نے جو ہے زمین پیدا کی ہے، آسمان بھیجے، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے. کون کہیں گے؟ وہ ایک نے پیدا کیا ہے، اوپر والے نے پیدا کیا، ایشور نے سب بنایا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے، ابھی بھی سوال ہے، میں کئی لوگوں سے یوں بھی سوال کر جو جانکاری کے لیے سوال کر رہا ہوں اور سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں. کسی کا نہ توہین کرنا ہے نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو اس ایشور نے بنایا ہے اس کے لیے تو اتنا ہم وقت دینے کو تیار ہیں، لیکن جس نے سب کچھ پوری کائنات کو بنایا اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو کب یاد کرتے ہیں؟ اس کے لیے کون سا قصیدہ پڑھتے ہیں؟ اب ہم آپ کو اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ ہم مثلا امیر المومنین کے لیے بہت جشن منائیں، رسول اللہ کے لیے بڑی ساری میلادیں کریں، امام حسین علیہ السلام کا سال بھر ذکر کریں. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ چاہیے ایسے عظیم انسانوں کو یاد کرنا، لیکن یہ سب تو ان کو کمالات اللہ کی طرف سے ملے ہیں، ان کو عہدے اللہ کی طرف سے ملے ہیں. یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں قرآن کہتا ہے فقیر ہیں. انتم الفقراء میں رسول اللہ بھی شامل ہے. یہ سب کے لیے سب کچھ کریں تو اللہ کے لیے کب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کتنا وقت ہے؟ اب یہ بات میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ الحمدللہ آپ لوگ وقت دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنی پابندی سے نمازوں میں، صبح میں، ظہر میں، عصر میں، نماز جمعہ میں، اپنے گھروں میں. لیکن جو لوگ سب کچھ چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے چھڑوا دیا، جن پروفیشنل لوگوں نے کہ جو پورا عشرہ پڑھیں اور امام بھی ہوں، پیش امام بھی ہوں مسجد کے، لیکن جب زیادہ مجلسیں پڑھ جائیں تو نمازیں بھی چھوڑ بیٹھے، جب ایسے لوگوں نے لوگوں سے پورا دین چھڑوا دیا ہے تو ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کے بندوں کو اچھی طرح اچھا یاد کرتے ہو اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کو یاد کرتے ہو، لیکن یہ اللہ کے اچھے بندوں کو یاد کرنے کے درمیان میں اللہ کو کب یاد کرتے ہو؟ اللہ کے لیے تمہارے پاس کب وقت ہے؟ اور پھر ایک جملہ تھوڑا سا سخت کہتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے اچھے بندوں کو یاد کر رہے ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں. جس رسول اللہ کو تم یاد کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ رسول اللہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے رسول ہے. کیونکہ اگر اللہ کے رسول کو یاد کرو گے تو وہ تو اللہ تک لے کے جائے گا. جس امیر المومنین کو، علی بن ابی طالب کو تم یاد کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے یاد کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ ابو طالب کا لال ہے ہی نہیں. وہ رسول اللہ کے جانشین کو تم یاد ہی نہیں کر رہے. یہ اپنی بنائی ہوئی ایک امیج ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اپنی بنائی ہوئی امیج کے سجدے کر رہے ہو، امیر المومنین کو نہیں یاد کر رہے ہو. کیونکہ اگر واقعاً امیر المومنین کو یاد کر رہے ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ امیر المومنین کو یاد کریں وہ اللہ تک لے کے نہ جائے. یہ ممکن ہی نہیں. پھر یہ بات ہم نے اسی سال لکھنؤ میں کہی تھی، یہاں بھی کہہ دے رہے ہیں چونکہ اہم مسئلہ تھا. ہمیں کربلا میں اس بات کا احساس ہوا اسی سال، کربلا جانا نصیب ہوا تھا محرم سے پہلے. اور محرم اسی لیے بات کہی ضروری ہے کہ آپ پورا مذہب، پورا دین یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، ایک بڑی تعداد ہے، اور یہ بڑی تعداد اگرچہ آپ کی نہیں ہے لیکن کیمرے میں کے ذریعے سے شاید پہنچے اور لوگوں تک، کہ جو یہ مذہب بنا دیا گیا ہے کہ جمعرات کو، پنجشنبے کو جا کر کچھ چوم لیں گے، کہیں کچھ نظر کر لیں گے، کچھ کر کے چلے آئیں گے. روزے بنائے ہوئے ہیں، حرم بنائے ہوئے ہیں، اور وہی کر کے پھر پورا دین یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کر لیا بس ٹھیک ہے کافی ہے. حتیٰ اسی حرم میں جا کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے. اسی حرم میں مغرب کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو آپ کس لیے اس کو حرم مانتے ہیں؟ کہتے اس لیے حرم مانتے ہیں کیونکہ یہ کربلا کی شبیہ ہے، امام حسین کے روزے کی شبیہ ہے. تو امام حسین کے روزے میں جا کے دیکھیں کون ایسا انسان ہے جو امام حسین کے روزے میں آتا ہے وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہوتا ہے. شبیہ کسے کہتے ہیں؟ شبیہ یعنی جس میں شباہت ہو. شباہت تو اینٹ اور پتھر اور لکڑی اور اس سے نہیں ہوتی، نہیں ہے شباہت تو اس سے نہیں ہوتی. کہ آپ کے وہاں سونا لگا ہے تو ہم تانبا لگا دیں گے تو شباہت ہو جائے گی.
چمک تو رہا ہے، چمکنے میں شباہت ہے، تو نہ چمک بھی نہیں رہا ہے۔ اب لکھنؤ کے روضے میں تابے لگے ہوئے ہیں، کاظمین ہے، نجف ہے، جہاں جہاں، تو اسے تو شباہت نہیں کہتے۔ شباہت تو یہ جسمانی شباہت ہے، اور جسمانی یہ اچھی بات ہے کہ چلو شباہت لا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن شباہت اس کی روحانیت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس طرح سے آپ کسی بھی کہیں بھی اہل بیت کے حرم میں چلے جائیں، کسی وقت چلے جائیں، رات کے کسی لمحے میں، 2 بجے رات میں، 3 بجے رات میں، دوپہر میں، ٹھنڈک میں، گرمی میں، برسات میں، مائنس ٹیمپریچر میں، آپ جب وہاں جائیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خالصانہ سجدے کر رہے ہوں گے، مخلصانہ ترین نمازیں وہاں پڑھ رہے ہوں گے، بہترین دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، عام دنوں میں کم پڑھتے ہوں گے، وہاں پہ زیادہ پڑھتے ہوں گے، وہاں پہ زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر شباہت پیدا کرنا ہے تو واقعی شباہت پیدا کریں، اہل بیت کے حرم میں جائیں تو وہاں سے عبادت سیکھ کے آئیں، اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں تو اہل بیت کی بارگاہ سے عبادت کا ہنر سیکھ کے آئیں، عبادت کی لذت لے کے آئیں، سیکھ کر آئیں۔ یہ کیسی شباہت ہے کہ وہاں جا کر چام کے چلے آئے لیکن کچھ بھی نہیں سیکھا؟ یہ تو شباہت نہیں ہوئی، تو کہیں اور کی شباہت ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ایشور کی اور اللہ کی تو ہم عبادت کریے۔ یہ مکے والوں کی لاجک تھی، کل جو بات آپ کے سامنے رک گئی تھی، مکے والوں کی سب سے بڑی لاجک یہی تھی، وہ کہتے تھے ہاں اللہ تو ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پانی نازل کرتا ہے، اللہ ہی نے سورج چمکا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، لیکن ہم جیسے معمولی لوگ اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو ہم خود اپنا اللہ بناتے ہیں۔ تو اگر یہی کرنا ہے تو پھر تمہاری شباہت مشرکین مکہ سے ہو گئی ہے۔ شباہت مشرکین مکہ سے نہیں پیدا کرو، شباہت جناب حمزہ سے پیدا کرو، شباہت جعفر سے پیدا کرو، شباہت اصحاب رسول اللہ، پاکیزہ رسول اللہ کے اصحاب سے پیدا کرو، شباہت ابو لہب سے پیدا نہیں کریں۔ ابو لہب کہتا تھا اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے پر ان کی کریں، ہے نا؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ روایتوں میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، یہ کہ من قرأ، تمام اکثر بہت ہی اہم سوروں کے لیے اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، الگ الگ اس کے نتیجے، جیسے سورہ توحید کے لیے بیان کیا تھا کہ 1/3 قرآن نا، 1/3 قرآن، کیونکہ پورے دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وجہ وہاں پہ نہیں بیان کی تھی۔ پورا دین 3 حصے میں ہے، عقائد، اخلاق اور احکام، 3 چیزوں میں پورا دین سمٹا ہوا ہے، اور عقائد کی بنیاد ہے توحید، امیر المومنین کا عمل بھی پیش کیا تھا، اور توحید کے لیے سب سے زیادہ اہم سورہ ہے سورہ توحید، تو 1/3 قرآن ہوا، ہے نا؟ 1/3 قرآن اس لیے کہ عقائد کی پوری بنیاد، سب سے اہم بنیاد سورہ توحید میں بیان ہوئی۔ یہاں پہ کیا ہے، اس کے لیے روایت میں ہے، رسول اللہ سے روایت ہے کہ من قرأ قل یا ایھا الکافرون، جس نے بھی اس سورے کو پڑھا، کون سے سورہ؟ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، فکأنما قرأ ربع القرآن، تو گویا اس نے 1/4 قرآن پڑھا۔ اس کی وجہ جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے، یہ وجہ روایتوں میں نہیں ہے، وجہ علماء نے بیان، مفسرین نے بیان کی ہے، کہ اس لیے کہ قرآن کا 1/4 قرآن شرک و توحید کے درمیان میں مبارزہ ہے، وہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ کے فرعون سے مبارزہ، بنی اسرائیل میں سے بعض مومنین کا غیر مومنین سے مبارزہ، حضرت نوح کا مبارزہ، حضرت ابراہیم کا مبارزہ، رسول اللہ کا مبارزہ، اہل حق کا اہل باطل سے مبارزہ۔ سورہ یاسین کے اتنی اہم سورے میں پورا پہلا صفحہ جو ہے اسی میں چلا گیا ہے، مبارزے میں چلا گیا ہے۔ تو قرآن کا 1/4 حصہ توحید اور شرک کے درمیان کا مبارزہ ہے، اور توحید اور شرک کے درمیان کے مبارزے کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون، یہ اس کی وجہ بیان کی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان ہوا ہے اسی روایت میں کہ وَتَبَعَّدَتْ عَنْهُ مَرْدَةَ الشَّيَاطِينِ، اور جو انسان اس سورے کو پڑھتا ہے تو اس سے شیاطین کے جتنے وہ خطرات ہوتے ہیں اور وہ جو وسوسے ہوتے ہیں اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتے ہیں۔ وَبَرَاءَةً مِّنَ الشِّرْكِ، اور شرک سے وہ انسان بری ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر صحیح طریقے سے اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے اور بیان کرے تو یعنی صرف زبان سے پڑھنے کا تو کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو کچھ بھی پڑھ ڈالیں، زبان کا اثر صرف زبان تک ہوتا ہے،
اور زبان کا اثر اگر بلند آواز میں پڑھی جائے تو سامنے والے کے کان تک ہوتا ہے، باقی اس کے آگے کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل یہ واضح سی بات ہے. امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، صلوات کہ امام نے فرمایا کہ ان الموعظہ اذا اخرجت من مجرد اللسان لا يتجاوز عن الاذان، اگر صرف زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ کان سے آگے نہیں بڑھتی. لا يتجاوز یعنی تجاوز نہیں کرتی ہے، کانوں سے وہ تجاوز کر ہی نہیں سکتی ہے. لیکن وَإِذَا أَخْرَجَتْ مِنَ الْقَلْبِ دَخَلَتْ فِي الْقَلْبِ، لیکن اگر بات دل سے نکلتی ہے تو دل تک اثر کرتی ہے، اور دل سے بات نکل ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ انسان کی زندگی میں نہ آ جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. دل سے یہ نہیں کہ انسان بہت چیخ کے کہہ رہا ہے تو دل سے نکل رہی، نہیں، بہت زیادہ چیخ کے کہہ رہا ہے تو پھیپھڑے سے نکل رہی ہے، لنگ سے نکل رہی ہے، مطلب گلے سے نہیں نکل رہی ہے. لیکن ہاں بچوں کو مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. بہت چیخ کے اگر کسی انسان نے کوئی بات کہی، انسان کے بولنے کا، کچھ لوگ زبان سے بولتے ہیں، کچھ لوگ آدھی زبان تک بولتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا حلق سے بولتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے پوری محنت کر ڈالتے ہیں پھیپھڑے کے بالکل نچلے والے حصے سے، ایک دم کوئی حصہ پھیپھڑے کا چھوڑتے نہیں، وہاں سے بولتے ہیں. تو وہ بات پھیپھڑے کی نکلی ہوئی بات بھی کہاں تک پہنچے گی؟ پھیپھڑے تک نہیں پہنچے گی نا. پھیپھڑے سے کوئی کان کا تعلق ہے ہی نہیں، وہ بھی وہی کان ہی تک پہنچے گی. آپ کا ایمپلیفائر اچھا ہو، مائک اچھا ہو، ہارن بہت اچھے ہوں، تب بھی کہاں تک پہنچے گی؟ وہیں کان ہی تک پہنچے گی، کیونکہ زبان بات صرف جو ہے یہیں تک ہے. لیکن ہاں اذا اخرجت من القلب دخلت فی القلب، بات دل سے نکلنا چاہیے. دل کی بات دل تک پہنچتی ہی ہے. نبیوں کی بات 1400 سال 2000 سال، حضرت عیسیٰ کے گزرے ہوئے 2000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اگر حضرت عیسیٰ کی کوئی صحیح بات آتی ہے، تحریف کی ہوئی بات نہیں، تو واقعاً دل کو چھوتی ہے. روایتیں ہیں موجود، حضرت موسیٰ کی باتیں، حضرت نوح کی باتیں، اسی لیے قرآن میں بیان کی گئی انبیاء کی باتیں. حضرت شعیب کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہاں رہتے تھے، کیسے رہتے تھے، حضرت ہود کو، حضرت صالح کو، لیکن ان کی باتیں اگر ہوتی ہیں، چونکہ وہ دل سے باتیں کرتے تھے، لہٰذا ان کی باتیں حتماً دل کو چھوتی رہتی ہیں، ہمیشہ چھوتی رہیں گی، ہمیشہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو روایت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو ہے بری ہو جاتا ہے، اگر دل سے جو ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے تو واقعاً شرک سے نجات پا جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے. اور وَلَيُعَافِي مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، سورہ کافرون پڑھنے کے نتیجے میں وہی فضع اکبر، یعنی جہاں بہت بڑا خوف ہوگا، قیامت کا خوف، حشر کا میدان، تو وہاں انسان بہت ہی سکون سے ہوگا، بہت ہی اطمینان سے ہوگا. وہ اس گھن چکر میں نہیں پھنسے گا کہ تھوڑی سی زندگی شرک والی تھی، تھوڑی سی توحید والی تھی، باپ رکو ٹھہرو، یہاں پہ آ کے جواب دو، کیا کرتے پھر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس آیت نے آ کر، اب اس آیت کا سب سے اہم پیغام جو میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ اس ایک سورے کے ذریعے سے سب سے پہلی چیز جو اپنے دل میں ہم داخل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے اسٹینڈ کو ہمیں بالکل واضح رکھنا چاہیے. لا اعبد ما تعبدون، تاکید کر کے ایک بار نہیں 2 بار تاکید ہو رہی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ بار بار جو تاکید ہو رہی ہے، اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ الگ الگ انداز سے اور ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کا اسٹینڈ بالکل واضح ہو، ملا جلا نہیں ہو، سامنے والا شک بنا پڑے گی پتہ نہیں کدھر کا آدمی ہے، ادھر کا ہے کہ ادھر کا آدمی ہے. اور یہ بھی نہ ہو کبھی ادھر کا ہو جائے کبھی ادھر کا ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر دونوں کا نہ رہے. قرآن کہتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، کیوں کسی طرف کا نہیں رہ جاتا نا. چونکہ جو دونوں طرف کا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو دونوں طرف کے ہیں، اور جس کے پاس جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو وہاں بھی نظر آتا تھا. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان کسی سے ملے نہیں، اس سے بالکل یہ مراد نہیں کہ ملنا جلنا چھوڑ دے. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے فلاں آدمی فلاں مولوی فلاں سے ملے گا، ارے یہ کہاں کس سے مل لیا بھائی، ملنا تو کسی سے نہیں منع کیا گیا ہے. ملنے کے لیے رسول اللہ ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان کے پاس بھی جاتے تھے. ملنے سے کیوں آپ کو کسی کو پریشانی ہونے لگتی ہے؟ ملنا چاہیے، لیکن ملنے میں بھی اسٹینڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. یہ ہے مسئلہ ہے.
ایک بہت بڑا بہانہ ابھی ہمارے لکھنؤ میں چل رہا ہے، وہ کیا، بہت لوگ آ کے بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کو تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، کہ علی ابن یقطین کو تو دیکھو، علی ابن یقطین وہ تو ہارون رشید کے دربار میں وزیر تھے، نام سنا ہوا کہ نہیں؟ ایسا نہ دیکھیں مجھے کہ آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہیں علی ابن یقطین کا نام، کچھ لوگ البتہ، خب علی ابن یقطین واقعاً وزیر تھے، لیکن علی ابن یقطین کے وزیر ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی علی ابن یقطین کسی باطل کی حمایت میں نہیں آتے تھے، ان کو اس لیے امام کی پرمیشن حاصل تھی کہ جا کر وہاں رہتے ہوئے حق کی اور اہل حق کی حمایت کرنا، ٹھیک ہے، اور حق باطل کے ساتھ رہتے ہوئے اہل حق کی حمایت وہی کر سکتا ہے جو بہت ہی مضبوط انسان ہے، لہذا کمزور لوگ علی ابن یقطین بننا نہ چاہیں، یہ بہت سیدھی سی بات ہے، جو بہت جلدی جا کے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے یہی ماہ رمضان شروع ہونے کے 2-3 دن پہلے ایک میت میں بیٹھے تھے، نماز پڑھانی تھی، مجھے بھی رات ہو گئی تھی، دیر ہو گئی تھی، 2 بجنے والا تھا، 1-1:30 بجنے والا تھا، تو ایک صاحب میرے بغل میں بیٹھے تھے، بڑے ٹھیک ٹھاک شکل و صورت کے، میں نے ان کو دیکھا تھا چینل پہ لیکن پہچان نہیں پایا تھا، وہاں پہ تھوڑا شکل بدلی ہوئی، کبھی وہ ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہم کو بھی نہیں پہچانتے، دیکھتے چلے جاتے ہیں، ہم بھی سمجھتے اچھی بات ہے، چلو نہ پہچانے، امامے میں دیکھا ہے ایسے نہ پہچانے، تو بہت سارے لوگ آدمی نہیں پہچان پاتا، تو ٹھیک اچھا رہتا ہے، تو ایسے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو MLA ہوں، تو پھر میں چوکا ذرا MLA کے نام پہ کیسے MLA، تو پھر اور بتایا، پھر اور پہلے چونکہ کفن میں نام بھی لکھا رہے تھے تو اپنا اصلی نام بتایا تھا، لیکن اصلی نام سے مشہور نہیں تھے، دوسرے نام سے مشہور ہیں، تو جب بات بہت واضح ہو گئی، ایک صاحب نے میرے آ کے کان میں کہا کہ دیکھو بھائی آپ کا فوٹو ووٹو نہ کھینچ لیں، تو میں اور تھوڑا سا وہ ہوا کہ کس کے کون بیٹھے کس کے، تو پھر بعد میں معلوم ہو گیا کہ اچھا ہاں، تو پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے یہ کیا پڑھتے پھر رہے تھے؟ کہا میری بلڈنگ ایسی پھنسی ہوئی ہے، پتہ نہیں میں یہاں زیادہ اشارہ کروں کہ نہ کروں، لیکن پڑھ رہے تھے وہ پتہ نہیں کون سا 40 اور کون سا کیا آن لائن، تو انہوں نے اپنے بہانے پیش کیے، تو میں نے کہا دیکھیے اب آئندہ نہیں پڑھیے گا، یہ آپ کے بہانے اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کو کچھ لوگ جو چھیڑ رہے تھے، تو اتنے چھوٹے چھوٹے بہانے لا کے آدمی کچھ نہ کرنے لگے، کہے کہ میں نے فلاں جگہ بلب لگا دیا، فلاں عزا خانے میں جو ہے وہ دروازہ بنوا دیا، یہ ہم حق کا کام کر رہے ہیں، یہ حق کا کام نہیں ہوا کہ یہ دروازہ لگا، اس بلب کی کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ لگاؤ، یہ دروازہ بھی نہ بناؤ، اس عزا خانے کو اس دروازے کی اور اس روشنی کی اور اس ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جب ضرورت پڑے تو جا کر کسی غلط مکتب کی حمایت کر کے چلے آئیں، غلط آئیڈیالوجی کی حمایت کر کے چلے آئیں۔ علی ابن یقطین نے کبھی ہارون رشید کی حمایت نہیں کی، یہ بہانہ نہیں بنے، تھوڑا سا بچوں کے لیے بات نہیں ہے، اگر آپ نہیں سمجھے بیٹا تو معاف کرنا، لیکن بعد میں بڑے ہوں گے تب سمجھیں گے کہ اتنا زیادہ کلیئر ہو ساری چیزیں، واضح ہو، اپنا اسٹینڈ اتنا واضح ہو۔ یہ میں مثال پہلے بھی دیتا رہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی مثال ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے، اب تو یہ بچوں کے سمجھنے کی چیز ہے، حضرت ابراہیم صرف 16 سال کی عمر میں تھے، لیکن ان کا نظریہ، ان کا اسٹینڈ اتنا واضح تھا، موقف میں نہیں کہہ پا رہا ہوں بار بار کہ بچے نہیں سمجھیں گے اسٹینڈ، اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ ان کا اسٹینڈ واضح تھا کہ جب آ کر پوری قوم عید سے واپس پلٹی اور دیکھا کہ ان کے گھر، ان کے عبادت خانے کی حال بگڑی ہوئی ہے اور سب کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے، تو سب نے مل کے یہ کہا کہ یہ کام ابراہیم ہی کا ہے، کسی نے شک نہیں کیا کہ کسی اور نے کیا ہوگا۔ یعنی کیا؟ یعنی ان کی زندگی بالکل واضح تھی، سب کے لیے واضح تھی، کسی نے شک بھی نہیں کیا کہ ابراہیم کے سوا کوئی اور کا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جناب ابراہیم کا واقعہ تو آپ بہت سنتے ہوں گے، لیکن یہ نقطہ شاید نہیں سنا ہوگا، اور میں نے تو بیان کیا لیکن میرا بھی نقطہ یہ اپنا نہیں ہے، ہمارے اپنے بزرگوں کا نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے اتنا، یہ 16 سال کی عمر تھی جب سب کچھ کر چکے تھے، جب حضرت ابراہیم نے پورے حکومت کو بری طرح سے ہلا دیا تھا، 16 سال کی عمر میں بالکل اپنا سارا اہم کام انجام دے لیا تھا۔ ہم جو زیادہ واقعات سنتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے 120 سال ہونے کے بعد کی، اور وہ، لیکن یہ نوجوانی کے مسئلے میں یہ کام کیا تھا۔
تو یہاں پر بھی سورہ کافرون کے ذریعے سے پہلا پیغام یہ ہے کہ چاہے مائنورٹی میں ہوں، یہ بہت غور سے سنیں، تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، چونکہ رسول اللہ کی اور مسلمانوں کی تعداد مکے میں بہت ہی کم تھی، بہت چھوٹی سی مائنورٹی تھے۔ ایک بہت بڑا بہانہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ارے ہم تو مائنورٹی میں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اپنا موقف تو واضح کر سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم تو مائنورٹی میں نہیں تھے، حضرت ابراہیم تو صرف ایک تھے۔ مائنورٹی تو اسے کہتے ہیں جس کی تعداد کچھ ہو نا، تو حضرت ابراہیم کے ساتھ تو ان کے چچا بھی نہیں تھا، جس گھر میں پلے تھے وہ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم بالکل تنہا تھے، لیکن بالکل تنہا ہوتے ہوئے بالکل ان کا موقع بالکل واضح تھا، ذرا بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا، نہ چچا کو، نہ لوگوں کو، نہ حکومتوں کو، نہ نمرود کو، نہ بادشاہ کو، نہ آگ اکٹھا کرنے والے کو، لکڑی شعلہ بھڑکانے والے کو، کسی کو کوئی شک نہیں تھا، نہ فرشتوں کو۔ فرشتوں کے لیے بالکل واضح تھا کہ ابراہیم یہ ہے۔ تھوڑا بہت ان کو لگ رہا تھا کہ اب تو کچھ چاہیے، تھوڑا مدد چاہیے ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی نصرت کو محسوس کر لیتے ہیں وہ فرشتوں کی مدد بھی نہیں چاہتے۔ یہ جو بہانہ کہتے ہیں نا اللہ کی عبادت تو نہیں کر سکتے تو چلو خدا بناؤ، لیکن جو لوگ اللہ سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں وہ جبریل سے بھی نہیں چاہتے کہ آؤ تو میری مدد کرو۔ آگ میں جاتے ہیں تو جانے تو میرا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ جبریل پریشان ہے، منجنیق گھوم رہی ہے، ادھر پہاڑی کی اونچائی سے کوئی اتنے شعلے بھڑکا دیے تو جائے کون ان میں ڈالنے کے لیے؟ جو ڈالنے جائے گا اسے بھی تھوڑا ڈالنے کے لیے جلنا پڑے گا، تو دور سے ان کو بھڑکایا شعلے، اور اسی میں جو ہے گھوم رہے ہیں، اور ابھی منجنیق ان کو پھینکنے والی ہے، اور اسی وقت جبریل آ کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ مدد نہیں چاہیے؟ کہا چاہیے، لیکن آپ سے نہیں چاہیے۔ جس سے چاہیے وہ جانتا ہے، وہ ہے نا پروردگار۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جبریل سے اگر مدد کہہ لیتے تو کوئی بری بات تھی، جبریل بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آل سعود والا شرک کہنا نہ شروع کر دے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں، اگر ہم امیر المومنین کو پکارتے ہیں، اگر ہم فرشتوں کو پکار لیتے ہیں تو پھر اللہ کو بالکل بھلا ہی دیں، اللہ کو پکارے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو پکار کر اس لذت کو محسوس کریں۔ البتہ ہاں اگر تھوڑا دوری کے احساس کر رہے ہیں تو رابطے لے لیں، وسیلے لے لیں، وسیلوں کا سہارا لے لیں، اللہ والوں کا سہارا لے لیں۔ ہمارے دین میں وسیلوں کو نہیں منع کیا گیا ہے، لیکن وسیلہ اس لیے ہوتا ہے کہ حقیقت تک پہنچاتا رہے، حقیقت کو بھلاتا نہ رہے، اللہ کو بھلا نہ دے، پھر وسیلہ نہیں رہ جائے گا۔ وسیلے کو ختم کر دیا، وسیلے کو قتل کر دیا۔ ابن ملجم نے اپنی تلوار سے قتل کیا تھا امیر المومنین کو، اور جو لوگ اللہ کو بھلا کے بیٹھے ہوئے امیر المومنین کو پکار رہے انہوں نے بھی امیر المومنین کو قتل کر دیا، آج قتل کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کے جسم کو تو نہیں قتل کر رہے، لیکن امیر المومنین کے مشن کو قتل کر رہے ہیں۔ میں اتنی سخت بات نہ کہوں، اس کے بعد والے جملے اور سخت آ رہے ہیں، لیکن میں رک جا رہا ہوں، کوشش کر کے رک جا رہا ہوں۔ لیکن یہ ظلم ہوا، جن کو اللہ نے وسیلہ بنایا انہیں قتل نہ کر دو۔ اگر مقصد تک نہیں پہنچے، اگر اللہ سے رابطہ نہیں ہوا، اگر پورا ماہ رمضان گزرتا رہا اور اپنے پروردگار سے رابطہ نہیں ہوا، کہیں گے ہم 19 رمضان کو امیر المومنین کو یاد کر لیں گے، نہیں یاد کیا، پہنچے ہی نہیں وسیلے تک، کیونکہ اگر اس وسیلے تک پہنچتے تو ضرور خدا تک پہنچتے۔ تو وسیلے کو تو قتل کر دیا، وسیلے کو تو ہر سال مارتے ہو۔ ابن ملجم نے تو ایک بار مارا تھا، آپ اللہ کو بھلا کے ہر سال وسیلوں کے کیوں مارتے ہیں، کیوں قتل کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ مائنورٹی والا بہانہ نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یعنی یہ بتا رہا، دوسرا میسیج یہ ہے میں کہ مائنورٹی میں ہوتے ہوئے آپ پریشان نہیں ہوں کہ ہم کیسے اپنا موقف بتائیں، ہم بہت بڑے کم لوگ ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ کتنے لوگ تھے؟ 150-200 لوگ جب ہوئے تو اس میں سے 80 لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ مار دیں گے تم کو، تم کمزور لوگ ہو، غریب لوگ ہو، مار دیں گے تمہیں۔ کتنے لوگ تھے؟ رسول اللہ پورے مکے میں کتنی بھیجا؟ 2 مرتبہ حبشہ بھیج دیا، ایتھوپیا بھیج دیا، کیونکہ بیچارے جو غریب لوگ تھے انہی کو زیادہ مارتے تھے۔ رسول اللہ کے پاس آنے کی ہمت نہیں، دور دور سے کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، لیکن آگے تلوار مارنے کی یا قتل کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن جناب عمار کے والد کو تو مار ڈالا۔
حضرت عمار کی ماں کو تو شہید کر دیا. حضرت بلال جو غلام تھے ان کے اوپر اتنا پتھر لا کے رکھا, اتنا ان کو مکے کی تیز دھوپ میں جلتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا, کیونکہ غریب تھے, کمزور تھے, غلام تھے. تو رسول اللہ نے بہت سارے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا, بھائی تم لوگ چلے جاؤ, یہاں سے مکے سے نکلو, جاؤ ایتھوپیا جاؤ, حبشہ جاؤ, تم اپنے آپ کو بچاؤ. تو وہ تھوڑے سے میں اور بھی تھوڑے سے, اتنے تھوڑی سی مائنارٹی ہوتے ہوئے رسول اللہ کا موقف ہمیشہ واضح رہا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سمجھے؟ اور اب ایک نقطہ اور سن لیں, وقت نہیں رہا ہے, بیوی کا بھی ذکر کرنا ہے, اور یہیں سے ہم جو گریز بھی کر لیں گے کہ یہ نقطہ ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے ذہن میں آیا ہے نماز کے وقت میں. وہ یہ ہے کہ توجہ کریں کہ رسول اللہ کی حمایت میں کون لوگ سب سے پہلے آئے تھے. کون لوگ, کون رسول اللہ کے پاس بہت وہاں کے زمیندار لوگ اور نواب لوگ اور حکومتیں تھیں, اور چلو تم لوگ بھی ہو, میرے ساتھ بھی اتنے لوگ ہیں, یہ کچھ تھا. رسول اللہ کی حمایت کرنے والے سب سے پہلے ایک بیوی, ایک خاتون, ایک عورت, ایک تنہا. امیر المومنین کا جملہ ہے, میں شاید وہ سارے جملے بھی نکال کے پڑھ نہ سکوں, دیر ہو جائے گی. بہت زیادہ روایتیں ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے, صلوات اللہ وسلام علیہ, کہ جب الہی نور چمکا, اعلان رسالت ہوا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 خوبصورت حسین آیتیں جب قرآن کی پہلی نازل ہوئیں, غار حرا ان آیتوں سے جب منور ہوا, تو امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے پہلے جو گھر نورانی ہوا وہ خود رسول اللہ کا گھر تھا. سب سے پہلے جس دل میں ایمان کی روشنی پہنچی, یہ جملے میرے ہیں, امیر المومنین کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا دل تھا. اللہم صلی اللہ. وہ بی بی تھی, وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, اور میں تھا 10 سال کا. اور کون تھا؟ حامی, رسول اللہ کا حامی. تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب, تاریخ کا سب سے عظیم انسان, تاریخ کا سب سے بڑا اقدام یعنی سب سے بڑا جو قدم اٹھایا جا رہا ہے, انیشیٹو جو لیا جا رہا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے حامی لوگ کون لوگ نکلے؟ ایک 10 سال کا بچہ, ایک خاتون جو پہلے بہت دولت مند تھی لیکن 15 سال ہو چکے ہیں شادی کو. یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ ہے بہت سارے بچوں کو. رسول اللہ سے جناب خدیجہ کی شادی کو 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, 15 یا 16 سال. اور 15-16 سال میں جناب خدیجہ نے پھر اس زمانے میں اپنی تجارت چھوڑ دی تھی. تجارت, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی تجارت چھوڑ دیں, لیکن جب رسول اللہ سامنے تھے, ابھی جناب خدیجہ کے لیے سب سے اہم مسئلہ رسول اللہ تھے, رسول اللہ کی خدمت تھی, ابھی اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا, اب وہ چیزیں اتنی اہم نہیں رہ گئی تھیں. اور ایک چھوٹا سا نقطہ جلدی بیان کر دیں اس مطلب تک آنے تک, کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے دولت سے اسلام پھیلا, اس کو جو ہے ایشو نہیں بنائیے گا, اچھے سے سنیے گا. جو لوگ کیمرے میں سنیں گے وہ بھی اچھے سے سنیں گے. جناب خدیجہ کو شادی ہوئے 15 سال ہو چکے تھے, اور رسول اللہ ایسے انسان نہیں تھے کہ 15 سال تک پیسے کو جو ہے ہم لوگوں کی طرح سے بیلنس بینک میں بنا کے رکھے رہے ہیں کہ بعد میں یہ کام آنے والا ہے. رسول اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, اور ان کو پھر کیا, اسی کو لوگ بہانہ بناتے ہیں, اور بہانہ بنا کے آگے کہتے ہیں کہ اسلام تو پیسوں کے ذریعے سے پھیلا ہے. جناب خدیجہ نے اپنے سارے پیسے دے دیے, قربان کر دیے, اور رسول اللہ بھی ایسے انسان نہیں تھے کہ وہ پیسے مکے میں لوگ بھوکے رہیں, غریب رہیں, اور پیسے اٹھا کے رکھے کہ نہیں بعد میں کام آنے والے ہیں. لیکن ہاں, اسلام کے پھیلانے میں جناب خدیجہ کی حمایت, سب سے پہلی بیوی جس نے رسول اللہ کو بھرپور طریقے سے, کیونکہ یہ نمونہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اسی شب میں, پہلے سالوں میں,
کہ اولو العزم نوح نبی اللہ کی بیوی نہیں ساتھ دی، انہوں نے نہیں ساتھ دیا، پریشان رہے، جناب نوح پریشان رہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن جناب خدیجہ حامی تھی، صد در صد حامی تھی۔ اگر ہم بعض کلمات بھی پڑھ سکیا، بہت زیادہ روایتیں ہیں، آج میں نے اتفاق سے اہل سنت کتابیں کوئی روایتیں ڈھونڈی تھیں، اور بہت زیادہ روایتیں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، حاکم کی، حاکم نشاپوری کی، احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، بہت ساری روایتوں کی، اور ایک روایت تو سب نے لکھی ہے، وہ ہے رسول اللہ کی ایک دوسری بیوی سے، جناب عائشہ کی روایت ہے۔ وہ روایت تو تقریباً سبھی اہل سنت کتابوں نے لکھی ہوئی ہے کہ مجھے بڑا حسد ہوتا تھا خدیجہ کے اوپر۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، غیرتوں کا لفظ ہے، یعنی میری حالت بدلنے لگتی تھی۔ رسول اللہ اس طرح سے جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے کہ مجھے حسد ہونے لگتا، میں پریشان ہو جاتی تھی۔ البتہ یہ جناب خدیجہ کا مقام تھا، ورنہ رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، یہ رسول اللہ جانتے ہیں، لیکن مقام حضرت خدیجہ اتنا زیادہ بلند تھا کہ یہ دوسری بیویوں کو بھی سمجھانا چاہتے تھے، دوسری بیویوں کے لیے حضرت خدیجہ کو نمونہ بنانا چاہتے تھے رسول اللہ۔ رسول اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ دوسری بیویاں بھی وہ بھی اپنے مقام کو تھوڑا بلند کریں، اور بلند کیا بھی، بہت ساری بیویوں نے اپنے مقام کو بلند کیا۔ میں نے نمونہ آپ کے سامنے پرسوں ہی پیش کیا کہ ابو سفیان کی بیٹی نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا تھا، ام حبیبہ نے۔ ام سلمہ کا کتنا عظیم مقام ہے۔ ماریہ قبطیہ جو عیسائی تھیں، اور ابھی آخر میں رسول اللہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، آخری 9ویں ہجری میں شاید وہ آئی تھی، لیکن اتنا 8ویں ہجری 9ویں ہجری میں اتنا انہوں نے مقام بلند کر لیا تھا کہ جناب خدیجہ کے بعد کسی کو اگر رسول اللہ کی نسل کی بیٹے کی ماں بننے کا شرف ملا تو وہ ماریہ قبطیہ تھی، اگرچہ وہ بیٹا زندہ نہیں رہا، اللہ کی مصلحت تھی، لیکن حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی، بیچ میں اور کئی ساری 9-10 بیویاں ہیں، لیکن اگر کسی اور کو رسول اللہ کی ایسی زوجہ کی رسول اللہ کے بیٹے کی ماں کے طور پر قیامت میں اٹھائی جائے کہ یہ بھی رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کی ماں ہے، تو وہ ایک خاتون تھی جو کرسچن تھیں، اور کرسچن ہو ہی کے آئی تھیں، اور رسول اللہ نے انہیں اختیار بھی دیا تھا کہ تم چاہو تو اپنے مذہب پہ باقی رہو، میرے گھر میں رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم مسلمان ہو جاتی تو میں تمہارے ساتھ شادی بھی کر لوں گا۔ تو انہوں نے دل سے مسلمان، یہ شادی کے لیے نہیں، یہ شادی والے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے، بامبے میں بہت ہوتا ہے، بالی ووڈ میں کہاں اور نئی نئی خبریں آتی رہتی ہیں، شادی کے لیے مسلمان ہو گئے۔ اور اسی کو لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے جہاد کیا ہے، لو جہاد ہے، لو جہاد پہ بڑے پریشان ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے دین کی بنیادیں اتنی کھوکھلی کیوں کہ لوگ اپنے آپ کو چینج کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا کئی سالوں سے کہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، کنورژن نہیں ہونا چاہیے، قانون بن رہے ہیں، نئے نئے قانون بن رہے ہیں۔ یہ قانون بنانے سے کنورژن نہیں رک سکتا، یہ اچھی طرح سے سب سن لیں، فلمیں بنانے سے، ڈرامے بنانے سے، سیریل بنانے سے، قانون بنانے سے کنورژن نہیں ملتا۔ اگر جہاں پہ حق ہوگا تو وہاں لوگ جائیں گے ہی، جہاں جتنی حقیقت ہوگی وہاں تک لوگ جائیں گے، جہاں لوگ کا علم بڑھے گا، لوگوں کی سمجھ بڑھے گی، تو وہ حقیقت کو ڈھونڈیں گے۔ تو اب حقیقت ڈھونڈنے سے روکنا چاہے تو روکیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیر میں ادھر نہیں جاؤں۔ تو رسول اللہ کے حامی کون لوگ نکلے؟ یہ جلدی سے آخری بات سنیں، رسول اللہ کے اتنے تاریخ کے عظیم ترین انقلاب کی حمایت کرنے والے لوگ کون تھے؟ پہلی خاتون، ایک 10 سال کا بچہ، اور اس کے بعد کون لوگ تھے؟ معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور لوگ، یعنی اکثریت جو تعداد تھی، کس کی تعداد تھی؟ یہ بھی لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ارے رسول اللہ کے پاس کمزور لوگ تھے، وہ لوگ بھی کہتے تھے ارے یہ تو اذلہ لوگ ہیں۔ بعد میں یہاں تک کہنے لگے، سورہ منافقون میں ہے کہ چلو اچھا اس جنگ سے واپس پلٹتے ہیں تو ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں۔ منافقین یہ کہتے تھے لَيَخْرُجَنَّ الْعَازُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، اس طرح کا جملہ ہے نا، ہم ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال، ارے یہ تو معمولی لوگ ہیں، یہ تو کسی خاندان کے لوگ نہیں، ان کے پاس نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی ریوڑ ہے، نہ
جانور ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ گھوڑے ہیں، حتیٰ کھچر تک بھی نہیں ہے، حتیٰ گدھا تک بھی نہیں، بعض لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے. ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے، مسجد کے سامنے آ کے کام کر کے آ کے وہاں لیٹ جاتے ہیں. اور ایسے عام طور سے دنیا کی نگاہیں ایسے لوگوں کو بہت ہی معمولی سمجھتی ہیں، لیکن رسول اللہ آ کر نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، جو اس میں بہت ہی عظیم لوگ بھی رہا کرتے تھے، جو مال و دولت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن پھر میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ایک انسان جو سب سے بڑے انقلاب کے لیے، جو انقلاب ظہور امام زمان تک جاری رہنے والا ہے، اتنے بڑے انقلاب کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے، اور اس کے سب سے پہلے حمایت کرنے والوں میں ایک دم غریب لوگ، زیادہ غریب لوگ. بعد میں جب جناب حمزہ آ گئے تو بڑی طاقت محسوس ہوئی، اور رسول اللہ کہتے تھے حمزہ، میرے چچا حمزہ، جو برابر بھی تھے، 2 سال کا فرق تھا خالی، اور 2-4 لوگ اور تھے ایسے. بلال جیسے لوگ تھے، غلام لوگ تھے، معمولی لوگ تھے. عمار یاسر بھی اگرچہ غلام نہیں تھے لیکن بہت معمولی گھرانے کے تھے. ایسے لوگ آئے تھے. البتہ کچھ لوگ اور تھے خاندانوں کے. تو 3 سب سے بڑی حمایت کرنے والے، لیکن وہ حمایت کبھی قابل فراموش نہیں ہو سکی. ایک 10 سال کے بچے کی حمایت کبھی بھی قیامت تک اگر کوئی مسلمان بھلا دے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا. اگر امیر المومنین کی حمایت کو کوئی ہلکا کرے تو وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ کہ 10 سال کے بچے نے حمایت کی تو 63 سال تک کس طرح سے حمایت کی. اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جو رسول اللہ کی حمایت کی تو کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ زیور، نہ دولت، نہ مال. ایک مقام پہ تھی. ابھی اگر کوئی خاتون تھوڑا سا پڑھ لکھ لے، کوئی بڑی اچھی سروس مل جائے تو وہ بڑے نخرے اور بڑی ساری چیزیں کہ شادی نہیں ہو، فلاں نہیں ہو، یہ نہیں ہو، ویسا نہیں ہو. اور ان کے چچا داد بھائی نے نوفل نے متوجہ بھی کیا کہ رسول اللہ سے شادی کرنے کے کیا نتیجے ہو سکتے ہیں مادی اعتبار سے، البتہ معنوی اعتبار سے کیا ہو سکتے. وہ سب کچھ جانتے ہوئے جناب خدیجہ نے خود یہ رشتہ چاہا، خود یہ رشتہ بھجوایا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے اخلاق، رسول اللہ کے کردار، رسول اللہ کی پاکیزگی، رسول اللہ کے انداز تجارت. ابھی تو رسول اللہ نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو کوئی وحی بھی نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کردار کی عاشق ہو گئی تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور اس پر ہمیشہ مضبوطی سے باقی رہیں. اور اب روایتیں چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ لوگ شاید بشیر صاحب کل بیان کریں گے، بہت ہی بزرگوار ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، انشاءاللہ کل آپ سنیں گے. اور مطالب یہاں پہ علماء تشریف فرما ہے. لیکن اتنا ڈھارس تھی جناب خدیجہ کہ مکے کی سرزمین پر رسول اللہ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، بہت مشکل منزلوں سے گزرنا پڑتا تھا. قتل ہو جانا اتنا مشکل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کو مار دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، یہ عظیم انسانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی آ کے رسول اللہ کو صرف اس لیے مشہور کرے کہ یہ تو دیوانے ہیں معاذ اللہ، تاکہ ان کا پیغام کوئی سننے نہ پائے، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا رسول اللہ کے لیے. سخت مشکل میں تھے، پریشان بھی بہت زیادہ کیا جاتا تھا. اور یہ پریشان کرنا 1-2 دن کا نہیں تھا، 1-2 مہینے کا نہیں تھا، 1-2 سال کا نہیں تھا. ساری کوشش جتنی ممکن ہو سکتی تھی وہ سب کچھ کر لیا تھا. فقط قتل کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کیونکہ بنی ہاشم کے قبیلے سے ڈر رہے تھے. ابو طالب کی حمایت ایک مضبوط حمایت تھی. جناب ابو طالب جو پورے قبیلے کے سردار تھے، کسی میں جرأت نہیں ہو پا رہی تھی کہ قتل کے بارے میں سوچ بھی سکے. اور جب سوچا تو پھر 40 قبیلوں نے مل کے سوچا کہ جب آخر میں وہ ہجرت کا معاملہ پیش آیا. لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنا بھی سب کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ ساری کوشش کر لی. ایسے وقت میں جب رسول اللہ گھر میں واپس آتے تھے تو خدیجہ رسول اللہ کا واقعاً سہارا بنتی تھی. حضرت خدیجہ رسول اللہ کے دل کی تسلی بنتی تھی. حتیٰ روایتوں میں ہے کہ آخری وقت جب رسول اللہ نے یاد کیا، جب بعض بیویوں نے کہا کیوں ایک ایسی بوڑھی بیوی کو یاد کرتے ہیں جو ہے ہی نہیں اب اس درمیان میں، جس کے مثلا دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، اس حد تک بھی روایت میں ہے. دانت ٹوٹ جانا ایک نیچرل چیز ہے، مسئلہ نہیں ہے عمر زیادہ ہونے سے. روایات کے اعتبار سے زیادہ کی جناب خدیجہ کی عمر رسول اللہ سے کچھ بڑی تھی، کافی بڑی تھی، 15 سال کی حد تک بھی بیان کیا گیا، عمر زیادہ تھی. اور اللہ نے آپ کو تو بہت اچھی بیویاں دی ہیں. رسول اللہ کا نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں. کئی ساری اچھی بیویاں تھیں بھی، لیکن کوئی جتنا بھی اچھا ہو لیکن کوئی خدیجہ نہیں ہو سکتا.
رسول اللہ کی نگاہوں میں کبھی کوئی خدیجہ نہیں ہو سکتا. اور یہ شیعہ سنی سبھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن اکثریت اس کو مانتی ہے، معتبر کتابیں اس بات کو مانتی ہیں. اس لیے جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، شیب ابی طالب کی منزل سے گزرنے کے بعد 3 مہینے تک جب بھوک تھی، جب پیاس تھی، ایک ایسی خاتون جو مکے کی سب سے زیادہ دولت مند خاتون تھی، جس نے اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی محنت سے کمائی کی تھی، اور ایک ایسی اسٹینڈرڈ آف لائف جو جی چکی تھی، وہ 3 سال تک یہ عالم تھی کہ کھانے کو نہیں تھا. کبھی کبھی گھاس پتے اس حد تک بھی کھانے پڑتے تھے. باہر سے تاجر آتے تھے تو لوگ دور سے پہلے ہی بھیج دیتے تھے کہ ساری چیزیں خرید لیں، تاکہ خدیجہ کا کوئی آدمی جانے بھی نہ پائے، خریدنے جائے تو کچھ ملنے نہ پائے، کچھ بھی نہیں ملنے پائے. کبھی کبھی بڑی مشکل سے دور دراز سے کچھ فراہم ہو جاتا تھا، لیکن اکثر بھوک کی حالت ہوتی تھی، شدت گرسنگی ہوتی تھی. اس لیے جب جو ہے وہ ماجرا ختم ہوا اور 3 سال گزرے، اور وہ مکے میں جو عہد نامہ لکھا تھا اس کو دیمک نے ختم کر دیا، اللہ کا نام رہ گیا. جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ پھر 3 سال بعد ختم ہوا. تو معاہدہ ختم ہوتے ہی پہلے جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے 3 دن بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اور 3 دن کے اندر جب 2 اتنے بڑے حامی رسول اللہ سے بچھڑ گئے تو رسول اللہ بہت تنہا ہو گئے. رسول اللہ کو بہت زیادہ تنہائی کا احساس ہوا. تنہائی یہ نہیں کہ میری اپنی ذات کے لیے تنہائی ہو گئی، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے. رسول اللہ کو سب سے بڑے ابتدائی ترین سب سے زیادہ حامی جب اس دنیا سے گزر گئے تو اسی سال کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا، یعنی حزن کا سال، پورا سال. اور یوں تو سال کو قرار دیا تھا، لیکن رسول اللہ پھر پورے سال غمگین رہے، پورے سال کے ساتھ ساتھ پوری زندگی غمگین رہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے پوری زندگی غمگین رہے. اللہ اکبر. اور یہی ماجرا پھر دہرایا گیا. رسول اللہ کی سب سے زیادہ حامی جناب خدیجہ تھی، اور جب امیر المومنین تنہا ہوئے تو امیر المومنین کی بھی سب سے بڑی حامی جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھی. رسول اللہ کو جناب خدیجہ کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا ایک طولانی مدت کے لیے، اور امیر المومنین کو حضرت زہرا کی جدائی کا غم 30 سالوں کے لیے، تقریباً 29 سال. اور جس طرح سے رسول اللہ نے یاد رکھا ہمیشہ، اس طرح سے امیر المومنین کی نگاہوں میں جناب زہرا کا وہی مقام رہا جو عظیم ترین بیوی تھی. لیکن عزیزوں، بس ایک فرق تھا کہ جناب خدیجہ کو اس طرح سے لے جا کے نہیں دفن کیا رسول اللہ نے جس طرح سے امیر المومنین نے جناب زہرا کو جا کے دفن کیا. جناب خدیجہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کہ بھوک پیاس نے عمر زیادہ ہونے پر زیادہ اثر کیا، 3 سال کی سختیوں کی وجہ سے جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئیں. اور مکے کے قبرستان میں جناب خدیجہ کو دفن کیا عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. لیکن اللہ اکبر، جناب خدیجہ تو کسی رسول کی بیٹی نہیں تھی، کسی نبی کی بیٹی نہیں تھی. زہرا تو تمہارے نبی کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی بیٹی تھی. امیر المومنین نے جس طریقے سے جناب زہرا کو وہ چند دن جو رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کا غم امیر المومنین کے لیے کچھ کم نہیں تھا. اور یہ پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ امیر المومنین جانتے تھے رسول اللہ کی جدائی کیا ہے، امیر المومنین جانتے تھے رسول اللہ کا غم کیا ہے. لیکن رسول اللہ کے غم کے اور اس جدائی کے صرف 75 یا 95 دن گزرتے گزرتے امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ زہرا پہ کیا گزر رہی ہے. زہرا رسول اللہ کی بیٹی کس طرح سے برسیہ پڑ رہی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایاب سرنا لیالیا. اس حد تک کہ امیر المومنین اپنی مصیبتوں کو، باہر کے حالات کو جناب زہرا سے چھپاتے تھے، اور ادھر رسول اللہ کی بیٹی بھی اپنے دل کی حالت کو امیر المومنین سے چھپاتی تھی. وہ جو سب سے زیادہ ایک دوسرے سے قریب تھے، جو اپنا غم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے، امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا غم اتنا زیادہ ہے کہ میں اپنے باہر کی حالت کیوں بیان کروں، میں کیوں بتاؤں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں کیوں بتاؤں کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے.
لیکن شاید سلمان نے بتا دیا، شاید کسی صحابی نے بتا دیا۔ ادھر جناب زہرا نے بھی سب کچھ چھپا کے رکھا۔ جناب زہرا نہیں چل پا رہی ہیں، اٹھ نہیں پا رہی ہیں، صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہی ہیں، اب صحیح اس طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہیں، دھیرے دھیرے عصا کا سہارا لینے لگی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن امیر المومنین سے ظاہر نہیں کر رہی ہیں۔ اور اسی ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہ مرحلہ آیا کہ جب جناب زہرا وصیت کر کے گزر گئی کہ یا علی غسل لی باللیل، اے علی رات میں مجھے غسل دینا۔ نہیں معلوم، شاید اس لیے بھی یہ وصیت کی تھی کہ جو راز میں نے چھپایا ہوا ہے شاید وہ چھپا رہ جائے۔ جو راز میں نے امیر المومنین کو بیان نہیں کیا ہے، میری شہادت کے بعد بھی امیر المومنین کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، علی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے رات میں مجھے غسل دینا، رات میں مجھے کفن پہنانا۔ اور امیر المومنین اس غسل دینے سے پہلے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، زینب ام کلثوم تھے، حسن و حسین تھے، 5 6 7 8 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اے بچوں آہستہ آہستہ گریا کرو۔ گھر میں کچھ بیویاں تھیں، کنیزیں تھیں، اے بیویوں آہستہ آہستہ گریا کرو، کیونکہ دختر رسول اللہ کی یہ وصیت ہے کہ کسی کو بلانا نہیں ہے، کسی کو خبر نہ ہونے دینا، رات میں میرے جنازے کو بھی رات میں اٹھانا، اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھانا، یہ راز ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی کا راز ہے۔ تو وہ علی جو ابھی تک سب کو سمجھا رہے کہ آہستہ آہستہ گریا کرو، لیکن غسل دیتے دیتے امیر المومنین کی فریاد بلند ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آخر ایسا کیا وقت آیا، آپ تو سب کو منع کر رہے تھے۔ کہا میں کیا بتاؤں کہ رسول اللہ کی بیٹی نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھی مجھ پر ظاہر نہ ہونے دی، اپنے اس راز کو اس طرح چھپا کے چلی گئی۔ سلام ہو اس ماں پر جس نے ایسی بیٹی پالی اور پیدا کی، اور سلام ہو اس بیٹی پر کہ جس نے قیامت تک کے لیے بشریت کی لاج رکھ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعطرتہ الطاہرین۔ پروردگارہ ماہ رمضان ہے، ہم سب تیرے بندے ہیں، بہت ساری خطائیں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں۔ اے میرے پروردگار تمام خطاؤں اور غلطیوں کے ساتھ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال کو، اور یہ جو قرآن سے استنطاق اور قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی بات سننے اور قرآن سے بات کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی گئی، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ قرآن کی روشنی، اہل بیت کی روشنی ہماری زندگیوں میں، ہماری بچوں کی زندگیوں میں قرار دے۔ پروردگارہ راہ حضرت خدیجہ پر چلنے، حق کی حمایت کرنے کی ہمیشہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں راہ حق میں ہمارے موقف کو ہمیشہ ثابت قدم قرار دے۔ پروردگارہ ہمیں نور قرآن اور نور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے حامیان حق کی حفاظت فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ رہبر انقلاب اور آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، اور پرچم عدالت کو اٹھانے والے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے حقیقی حامیوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعطرتہ الطاہرین۔ صلوات۔